بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین میں آج سورۃ الشورى کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الشورى یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور تفسیر جلالین کے مطابق الا قل لا اسألکم الآیات الاربع، یہ جو 4 آیتیں ہیں قل لا اسألکم سے، ان کے علاوہ کہ ان کے مکی ہونے میں اتفاق نہیں ہے کہ یہ مکہ میں نازل نہیں ہو۔ 53 آیہ، یہ ٹوٹل 53 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے بارے میں تفسیر کرتے ہوئے مفسر کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اپنی مراد کو، بہ ان سے، یعنی حامیم عین سین قاف سے اللہ کی جو مراد ہے وہی خود بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بامعنی الفاظ ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حامیم عین سین قاف ملا کر جو ہے یہ اس سورہ کا نام ہے۔ کذالک، اسی طرح، مراد کیا ہے؟ مثل ذالک الایحاء، اس وحی کرنے کی مثل، یوحی الیک، وحی فرماتا ہے آپ کی طرف، وا الی الذین من قبلک، وا کے بعد اوحا فعل معذوف نکالا اور وہی فرمائی ان کی طرف، الذین من قبلک، جو آپ سے پہلے تھے، اللہ، اللہ نے، اللہ کے بعد فاعل الایحاء نکال کر بتایا کہ یوں ہی کا جو فاعل ہے وہ اللہ، اس میں جلالت جو اب آ رہا ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ اب یہاں درمیان میں چونکہ فصل آ گیا تھا الیک و الی الذین من قبلک، اور اس کے بعد فاعل کا ذکر آیا تو اس نے اس کی صراحت کر دی کہ یہاں یہ یوں ہی جو ہے فعل، اس کا فاعل اللہ، اس میں جلالت یہ متعلقات کے بعد آ رہا ہے فاعل۔ آگے اس کی صفتیں آ رہی ہیں، العزیز، وہ غالب ہے، فی ملک ہی، اپنے ملک میں، اپنی سلطنت میں، اپنی بادشاہت میں، الحکیم، و حکیم ہے، حکمت والا ہے، فی صنعہ، اپنی کاریگری میں، اپنی صنعت میں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہیں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ ہی کا ہے، کس اعتبار سے ہے، اس کی تمییز جو ہے وہ یہاں پر ذکر فرمائی مفسر نے، ملکن و خلقن و عبیدن، اللہ ہی کا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ملکیت کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، اور غلامی عبدیت کے اعتبار سے، کہ ہر شے اللہ ہی کی ملک میں ہے، اسی کی پیدا کرتا ہے اور اسی کے قبضے کے اندر ہے۔ وہو العلی، اور وہ بلند ہے، کس پر بلند ہے؟ اعلیٰ خلق ہی، اپنی تمام مخلوقات پر بلند ہے، العظیم الکبیر، عظمت والا ہے، کبریائی والا ہے۔ تقادو، اس کے بارے میں 2 قراتیں بتا دیں، بالتاء والیاء، یہ یا اور تا دونوں کے ساتھ ہے، یکادو بھی ہے۔ السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، بالنون، یہ یتفطرن جو ہے یہ نون کے ساتھ بھی ہے، یعنی یہ جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو باب تفعول سے یتفطرن، یہ باب انفعال سے بھی ہے، ینفطرن بالنون۔ وفی قرات بالتاء والتشدید، اور ایک قرات میں تا اور تشدید کے ساتھ ہے، یعنی تتفطرنا بھی ہے۔ تو یہ قراتیں، مختلف قراتیں اس بارے میں ذکر کر دیں، آسمان پھٹ پڑے، من فوقہن، اپنے اوپر سے۔ اب یہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن کا مطلب کیا ہے؟ تنشق کل واحدۃ فوق التی تلیہا من عظمتہ تعالی، مراد یہ ہے کہ ہر اوپر والا آسمان جو نیچے والے سے ملا ہوا ہے وہ پھٹ جائے گا اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت کی وجہ سے ہر آسمان پھٹ جائے گا۔ والملائکۃ یسبحون بحمدہم، اور فرشتے جو ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ای ملابسین للحمد، مراد یہ ہے کہ ہمہ وقت وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ زمین والے کن کے لیے وہ مغفرت کرتے ہیں؟ زمین میں تو کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، تو کن کے لیے مغفرت کرتے ہیں؟ من المؤمنین، ایمان والوں کے لیے وہ کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، کن کو بخشنے والا ہے؟ لأولیائہ، بہت مغفرت فرمانے والا ہے اپنے اولیاء کی، رحم کرنے والا ہے بہم، اپنے اولیاء پر۔ والذین اتخذوا من دونہ،
اچھا، اب ان کے ہم ساتھ ساتھ اغراض کو اگر دیکھیں تو غفور کے بعد اولیاء ہی جو ہے الغفور شبہ فعل ہے، تو اس کا متعلق نکال کر بتایا ہے۔ الرحیم کہ رحم کرنے والا ہے، تو کن پر رحم کرنے والا ہے؟ رحیم بھی شبہ فعل ہے، فاعل بمعنی فاعل، تو یہ بہم اس کا متعلق نکال کر بتایا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ، اور وہ جو بنائیں اللہ کے ما سوا اولیاء اپنے مددگار، کن کو بنائیں؟ تو اس کا مفعول معذوف تھا اتخذوا کا، وہ نکال کر بتایا کہ الاسنام بتوں کو بنا لیں اپنا مددگار۔ تو اللہ حفیظ، تو پھر اللہ احاطہ کیے ہوئے، یہاں حفیظ احاطہ کرنے کے معنی میں ہے، حفیظ معنی نگہبان بھی ہوتا ہے، تو یہاں محسن نکال کر بتایا کہ یہ احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے، علیہم ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، قبضہ ہے، لیجازیہم تاکہ وہ انہیں اس کا بدلہ دے گا، وما انت علیہم بوکیل، اور محبوب آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں۔ کس طور پر نگہبان نہیں ہیں؟ مطلب آپ سے باز پرس نہیں ہوگی کہ وہ جو انہوں نے بتوں کو خدا بنا لیا، آپ اس چیز کے جواب دہ نہیں ہیں۔ تو حصل المطلوبہ کہ آپ مطلوب کو حاصل کرتے، منہم ان سے، مطلوب کیا تھا کہ آپ نے ایمان کی دعوت دی، اور پھر مطلوب کہ وہ ایمان لے بھی آئیں، یہ ان سے حاصل کرنا مطلوب کو، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ما علیک آپ کے ذمے تو نہیں ہے، الا البلاغ مگر صرف پہنچا دینا، یہ پہنچا دینا آپ کے ذمے ہے، اور وہ آپ نے اپنا فریضہ سر انجام دیا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یہ وہی جیسے پہلے انداز میں آغاز ہوا ہے، اور اسی طرح مطلب مثل ذالک الایحائی، اس سورہ مبارکہ کی وحی کرنے کی طرح، اوحینا ہم نے وحی کی الیک محبوب آپ کی طرف، قرآن عربیًا عربی قرآن کی، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، تنذر انذار کا معنی یہاں وہی تخفیف ہے، تخویف یعنی ڈرانا، تخففا ڈرائیں، ام القری یہاں مکہ کا نام ذکر کیا جا رہا ہے کہ ام القری کو یعنی مکہ والوں کو آپ ڈرائیں، ومن حولہا اور جو مکہ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کو ڈرائیں۔ ای ام القری کی اب تفسیر کر رہے ہیں مفسر کہ ای اہل مکہ تھا، مکہ والوں کو آپ ڈرائیں، وسائر الناس اور ارد گرد سے مراد جو ہے وہ تمامی لوگ ہیں، پوری انسانیت ہے۔ وتنذر الناس اور آپ لوگوں وتنذر یوم الجمع اور آپ ڈرائیں یوم الجمع جمع ہونے کے دن سے، کن کو ڈرائیں؟ الناس اس کا مفعول نکال کر بتایا ہے کہ تنذر فعل کا بھی مفعول ہے الناس، اور یوم الجمع کی تفسیر کر دی ہے یوم القیامتی، قیامت والے دن سے لوگوں کو ڈرائیں، تجمع فیہ الخلق جس کے اندر مخلوقات کو جمع کیا جائے گا، لا ریب ریب کا معنی شک کا بتایا، فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، فریق منہم فی الجنت و فریق فی السعیر ان میں سے ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ السعیر کا معنی النار نکال کر بتا دیا کہ سعیر جو ہے وہ نار کے معنی کے اندر ہے۔